ایمان اور عدم ایمان کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں ہیں۔ بعض انسان کا ایمان اتنا قوی، اتنا محکم ہے، وہ ایمان کے ایسے بلند درجے پر فائز ہیں کہ جنہیں کریم کہا جاتا ہے۔ بعض ایسے انسان ہیں جو اس مقام سے کچھ نیچے، ان کا ایمان اس درجے پر نہیں کہ انہیں کریم کہا جائے، لہذا بعض افراد ایمان کے اس درجے پر ہیں کہ انہیں سخی کہا جاتا ہے۔ بعض افراد یعنی تیسری انسانوں کی قسم ایمان کے اعتبار سے وہ ہے کہ جنہیں بخیل کہا جاتا ہے، یعنی ضعیف ایمان رکھتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ تو بعض ایسے افراد ہیں کہ ایمان جن کے آس پاس بھی نہیں، ان سے ایمان کی بو تک نہیں آتی، ایسے افراد کو شریعت نے لعین کا نام دیا ہے۔ یعنی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں: کریم، سخی، بخیل اور لعین۔ کریم کسے کہا جاتا ہے سامعین؟ کریم انسان کی یہ وہ قسم ہے، یعنی ایمان کے اس درجے پر کریم فائز ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنے حق کو دوسروں کی ضرورت پر فدا کر دیتا ہے۔ کریم کو اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو کریم ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو خود اپنی ضرورت کو، اپنے حق کو دوسروں کی ضرورت پر فدا کر دے، جو خود بھوکا رہتا ہے لیکن دوسروں کو عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے انسان کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو کریم اسے کہا جاتا ہے جو اپنے حق کو دوسروں کی ضرورت پر فدا کر دے، جو اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے، جو خود کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، ایسے انسان کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو خود مولا علی نے صاف الفاظ میں کہ جب کسی جنگ میں کسی مشرک نے علی سے تلوار مانگی تھی تو علی نے اسے تلوار دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ لیس من الکرم ان یرد السائل، یہ کریم کے کرم کے خلاف ہے کہ وہ سائل کو مایوس لوٹا دے۔ اگرچہ تو میرا دشمن تھا، تو کافر و مشرک ہے، لیکن مجھ سے تو نے طلب کیا، مسئلت کا ہاتھ آگے کیا، سائل بن کر میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، لہٰذا یہ کریم کے کرم کے خلاف ہے کہ وہ اپنے در سے کسی سائل کو مایوس لوٹا دے۔ اور وہ غلام جس نے کوئی خطا کی اور سرکار علی نے اس پر حد جاری کی، اور وہ منافق ابن القوا نے اچھا موقع دیکھتے ہوئے اس غلام سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ علی نے اس پر حد جاری کی ہے، لیکن چونکہ منافق تھا، علی کی برائی سننا چاہتا تھا، لہذا پوچھ لیا کہ من قطع یمینک، اے غلام بتا کس نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے؟ یہ توقع رکھتا تھا یہ منافق کہ چونکہ علی نے اس پر حد جاری کی ہے، خون ٹپک رہا ہے، لہذا علی کے خلاف بولے گا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ جس کے خون میں، جس کے ڈی این اے میں علی کی ولایت ہو، علی کی محبت ہو، وہ مر مٹ سکتا ہے لیکن علی کے خلاف نہیں بول سکتا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور یہاں بھی اس غلام نے علی کے اس کرم کی جانب اشارہ کیا کہ قطعنی لیس الحجاز قبش العراق مصادم الابطال المنتقم من الجہال کریم الاصل شریف الفضل۔ کریم الاصل، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو ایسے خاندان سے ہے جو خاندان کریم الاصل ہے، شریف الفضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کریم اسے کہا جاتا ہے سامعین جو اپنی خواہشات کو فدا کر دے دوسروں کی خواہشات کے لیے، دوسروں کی ضرورت کے لیے۔ ایمان کے اعتبار سے انسان کی دوسری جو قسم ہے اسے سخی کہا جاتا ہے۔ سخی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے ملتا ہے کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا آپ کے سفرے پر، آپ پریشان ہوتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے، اور پھر جب مہمان آتا تھا تو آپ اس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر غذا تناول فرماتے تھے۔ تو سخی اسے کہا جاتا ہے جو خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کھلائے، جس طرح حاتم طائی کے لیے ملتا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑے سخی تھے اپنے دور کے۔ کسی شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاتم طائی کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا کہ اس نے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے، سائل ایک دروازے پر آتا تھا، اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، یہاں تک 7 دروازوں سے وہ سائل کو عطا کرتا تھا جو بھی اس کے پاس آتا تھا۔ تو سرکار صادق نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ حاتم طائی سخی تھا لیکن سخی کجا کریم کجا۔ حاتم طائی نے 7 دروازے بنائے ہوئے تھے،
اب سائل کی ضرورت ایک دروازے سے پوری نہیں ہوتی تھی، تبھی تو وہ دوسرے در پہ جاتا تھا، تبھی تو تیسرے اور ساتویں تک جاتا تھا. لیکن ہم اہل بیت ایسے کریم ہیں جو اپنے دروازے سے، ایک ہی در سے اتنا انسان کو عطا کر دیتے ہیں کہ پھر اسے دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یقین جان لیں ایسا ہی سامعین، جس نے اہل بیت علیہ السلام کے در کو پا لیا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کے در سے رزق معنوی حاصل کر لیا، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا انسان کسی دوسرے کے در پر آپ کو نظر آئے. کبھی نہیں دیکھا گیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سلمان جو ایمان کے اس 10ویں درجے پر، ابو ذر، مقداد، کمبر، یہ بامعرفت افراد علی کو چھوڑ کر کسی دوسرے در پر گئے. البتہ ایسے افراد بھی تھے جو ہمیشہ اپنا منافع، اپنا فائدہ دیکھتے تھے، کبھی اس در پر کبھی اس در پر. انہوں نے حقیقت میں معرفت کا ذائقہ ہی نہیں چکھا. جس نے علی کے در سے معرفت کا ذائقہ چکھ لیا، عرفان کو حاصل کر لیا، معنویت کو پا لیا، یقین جان لے ایسا انسان مر جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن علی کے در کو نہیں چھوڑے، اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا. اور آیت اللہ جوادی آملی کے وہ خوبصورت الفاظ، انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان کو دو چیزوں کا ادراک ہو جائے تو اس کی زندگی کی تمام مشکلات برطرف ہو جائیں. اہل بیت کی نسبت، پہلی یہ چیز کہ ان سے کیا مانگنا ہے، دوسری یہ چیز کہ کیسے مانگنا ہے. یہ چیز اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائے کہ کیا مانگنا ہے در اہل بیت سے اور کیسے مانگنا ہے، کیسا ادب ہونا چاہیے. مانگنے کا ادب اگر انسان کو آ جائے تو یہ مشکلات حل ہو جائے. اکثر ہم اہل بیت علیہ السلام کی حرموں میں جب جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر یعنی غالباً 70-80% لوگ فقط دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں، ایسی چیزیں مانگتے ہیں ان کی کوئی ارزش نہیں، اگرچہ کوئی قباحت نہیں ان چیزوں کے مانگنے میں، لیکن کمال مومن یہ نہیں سامعین کہ انسان دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ اگر کسی اپنے روحانی پیشوا سے، اگر معصوم امام سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو وہ بھی بے ارزش چیز ہو. ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. لہٰذا آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان اگر یہ درک کر لے کہ ان معصومین سے، اس در سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے، تو اس کی زندگی کی پریشانیاں، مشکلات برطرف ہو جائیں. اللہ اکبر. تو سامعین، ایمان کے اعتبار سے تیسری انسان کی قسم میں اسے بخیل کہا جاتا ہے. بخیل اسے کہا جاتا ہے جو خود اپنا پیٹ تو بھرے لیکن اس کے ہمسائیگی میں، اس کے آس پاس کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو. اگر کوئی حاجت مند اس کے پاس آئے تو اسے مایوس لوٹا دے، کیونکہ وہ حب و ذات رکھتا ہے، وہ فقط اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. اسے انسان کو بخیل کہا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بدتر انسان وہ ہے جو لئیم ہے، یعنی اس کے آس پاس بھی ایمان کی کوئی بو تک نہیں. لئیم انسان اسے کہا جاتا ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، جو نعمت خدا سے نہ خود استفادہ کرے نہ ہی دوسروں کو استفادہ کرنے دے. یہ لئیم انسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس جہان میں، روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے خبیث انسان، لئیم انسان بھی ہیں جو ظاہری اعتبار سے تو مسلمان ہیں، نماز میں صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے. حیرت کی بات یہ ہے، لیکن وہ خود تو کسی کی مدد نہیں کرتے ہو، وہ خود کسی کی مشکل میں اس کی مشکل کشائی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی دوسرا آگے بڑھ کر قدم بڑھاتے ہوئے کسی کی مدد کرے، کسی کی کوئی ہیلپ کرے، تو یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ مانے ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تاکہ یہ خیر ان تک نہ پہنچے. اتنا بدبخت ہے وہ انسان جو خود اپنی جیب سے تو کسی کی مدد نہیں کر رہا. اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کی مشکل کو برطرف کر رہا ہے، تو اس امر میں بھی وہ رکار بن جاتے ہیں. ایسے انسان کو لئیم کہا جاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری میں مبتلا ہے.